بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 86 آیت سے لے کر اور 90 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ مشرکین مکہ ان سے بخوبی واقف تھے، اور یہ صورت جو ہے یہ مکی دور کے آخر میں اتری، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کی اولاد کا، اور ان سے پہلے جو نبی آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام ان کا ذکر کیا گیا، اور وہ تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ 86 میں، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہانوں والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ خواتین حضرات، ان انبیاء کی فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ ان انبیاء کی فضیلت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اور انہوں نے عمل صالح کیا، اور اس میں یہ بہت اوپر چلے گئے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام عالمین پر ان انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ الانعام 87 آیت۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء تھے خواتین و حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، اور صراط مستقیم کی دعا ہم روزانہ اپنی نماز میں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی پروٹین جگہ ہے، بڑی ناول جگہ ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس میں بھٹکنے کا بہت چانس ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ صراط مستقیم جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لائن میں ڈیفائن کر دی گئی ہے سورہ یاسین میں، اور وہ ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس میں خواتین و حضرات ایمان ہے، اور عمل صالح ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور حق کی تلقین کرنی ہے، اور مشکل کے وقت صبر کرنا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے جس کی طرف تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ سورہ الانعام 88 آیت۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں اس کو ہدایت کر دیتے ہیں، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے یہ سب اکارت ہو جاتے۔ یہ بہت اہم مقام ہے خواتین حضرات قرآن کا۔ سورہ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں، اور 88 آیت ہے۔ اس میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے اس کو ہدایت کر دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ، اب یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ تمام انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا، نام سنا، اور نوح علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء تھے ان کے تمام کے ہم نے نام سنے قرآن میں، اور ان کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال اکارت ہو جاتے۔ تو خواتین حضرات، عام آدمی کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں یہ انبیاء نے شرک نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ شرک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی نبی بھی وہ شرک کرتا تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔
تو اس لیے ہمیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں شرک اور کفر کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کیا ارشاد ہے۔ یہاں پہ میں سورہ النساء کی 48 and 116 آیت کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں اس چیز کو معاف نہیں کروں گا کہ کوئی میرے ساتھ شرک کرے، ہو سکتا ہے باقی تمہارے میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے خواتین حضرات، اگر کسی آدمی سے شرک بھی ہو جائے تو بھی اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنے پر تیار ہیں۔ یہ آیت جو میں نے کوٹ کی تھی سورہ النساء کی، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کیے بغیر شرک سے مر جائے تو اس کے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی سے شرک ہو جائے اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا لے تو اللہ رب العالمین بہت بزرگ و برتر ہستی ہیں، وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کو بھی رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ الانعام 89 آیت۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دی ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ تو خواتین حضرات، جتنے بھی نبی تھے ان کو اللہ رب العالمین نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اور اگر کفار مکہ اس کا انکار کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے رب العالمین نے پیدا کیے ہیں جو کہ اس کے منکر نہیں ہیں۔ سورہ الانعام 90 آیت۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، سو آپ بھی ان کی طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہانوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ خواتین حضرات، یہ قرآن جو ہے یہ ذکر للعالمین ہے، ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ اجر ان کا اللہ رب العالمین کے پاس تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے ہی توقع رکھتے تھے۔ ہمیں بھی اب اللہ رب العالمین سے توقع رکھنی چاہیے، اور جب ہم دین کی بات کریں تو کسی انسان سے ہمیں اجر کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اجر جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس ہے، جو انشاءاللہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ ہمیں قرآن کے بارے میں سچ بولنا چاہیے، وہی لوگوں کو بتانا چاہیے جو قرآن کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔